اگلے سال سے ہم بھی منقبت پڑھیں گے. ہم کل سے تقریریں کر رہے ہیں اور 5 روپے نہ ملے ہمیں. اب کل سے ہم بھی اب ہمارے پاس ہے. یہ بات تو میں نے ہنسی کے لیے کہہ دی. جو پرانے برکاتی آنے والے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا نوٹ میرے باپ کے قدموں میں ہوتا تھا. نوٹ میرے باپ کے قدموں میں ہوتا تھا. یہ پیسے آئے امان جی نے بولے یہ پریزیڈنٹ صاحب سنبھال کے رکھیں, بچوں کو کچھ کھلائیں. تو عرفان حیری صاحب اس پیسے کو سنبھال کے رکھیے گا اور بچوں کو مٹھائی کھلائیے گا, اور آپ کے پیچھے بھی کئی جاسوس دیکھ کریں گے کتنے پیسے کیا بتا دیجیے. اس کے بچے انجوائے کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ نہیں دوں گا. پہلی کمائی ہے. کل سے کیا سنا رہے ہیں, جو ہم سناتے ہیں بڑے پیار سے سنتے ہیں. ارے آپ یقین مان لیں کہ ہم لوگوں کو دیکھنے ہم لوگوں کو سننے آتے ہیں. ہم لوگ تو اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتے لیکن یہ ہمیں بہت قابل سمجھتے ہیں. لوگ بولے گی وہ کھڑے کیوں رہتے ہیں. میں کہا سنا نا کہ مرشد کی چہرے کی زیارت کی تو ایک عبادت ہے, تو اپنے مرشد کے چہرے کی زیارت کرتے رہتے ہیں. اللہ کا کرم ہے برکاتیوں پر, اور میں بھائی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جتنا برکاتی اپنے مرشدوں کو چاہتے اتنا کوئی نہیں چاہتا, اور جتنے برکاتیوں کے مرشد اپنے مریدوں کو چاہتے اتنا کوئی نہیں چاہتا. ہمیں بہت چاہتے ہیں, ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں. آپ یقین مانیے جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے آپ کا فون آتا ہے تو آپ کو جواب میں فون آتے رہتے ہوں گے. آپ کے گھر بیماری ہوتی ہوگی آپ کو فون آتے رہتے ہوں گے. آپ کے گھر خوشی ہوتی ہوگی آپ کو فون آتے ہوں گے. آپ کے یہاں لوگ گزرتے ہوں گے تو فون آتے رہتے ہوں گے. سب سے فون آپ کی خبر آ جائے تو پہلا اشارے جواب ماہرہ میں ہوتا ہے. اس دن اردو قاسمی کی میٹنگ ہو رہی تھی تو ڈاکٹر عرفان راوڑا اور شاہد آوڑا کا فون آیا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. میٹنگ میں جو پڑھا گیا تھا سارا ثواب ان کے والد کی روح کو کر دیا گیا. اللہ کا کرم ہے. ہمارے ابا نے ہم سے کہا تھا بھائیوں سے کہ جو احباب آتے ہیں بھیڑ مت سمجھ لینا. بھیڑ جانتے ہو بھیڑ کے بال بھی کام آتے ہیں, بھیڑ کی کھال بھی کام آتی ہے, بھیڑ کا گوشت بھی کام آتا ہے, بھیڑ کا دودھ بھی کام آتا ہے. تم دونا مت. الحمدللہ تم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے دھونے والا کام بھی نہیں کیا ہے. ہم نے دھونے والا کام بھی نہیں کیا ہے. آپ آتے ہیں محبت کے ساتھ آتے ہیں, ہم جاتے ہیں ہم محبت کے ساتھ جاتے ہیں. ہمارے پیر بھائی بولے کہ میاں یہ کمرے دیا کرو تو آنے والوں سے پیسہ لے لیا کرو. کمرے دیا کرو تو آنے والوں سے پیسے لے لیا کرو. تو حضرت نے جواب دیا جب ہم ان کے گھر پہ جاتے ہیں سب سے اچھی چادر بچھاتے ہیں, سب سے اچھے برتن لاتے ہیں, لائٹ نہیں ہوتا تو ان کے شہزادے ہمیں ان کو پنکھا کرتے ہیں, گھر پہ ہمیں اچھا کھانا کھلاتے ہیں. جب ہم آتے ہیں تو ہماری نظر پیش کرتے ہیں تو ہماری غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ اپنے بھائیوں کے ٹھہرانے کے پیسے لے لیں. ہم آپ کے ٹھہرانے کے پیسے لے لیں. جو بھی اب آپ جیسا تو نہیں کھلا پاتے جیسا آپ کھلاتے ہیں. ہم دال روٹی کھلاتے ہیں, آپ گھوڑے پہ چلتا پھرتا کھلاتے ہیں. کیا کھلاتے ہیں؟ مرغا کھلاتے ہیں. اچھا مرغا کھا تو لیتے ہو, اور آپ اگر یقین مانیں, اب اس بات کو غور کیجیے گا, آپ یقین مانیں تو سب سے زیادہ مرغا ہی سوا ہوتا ہے.
جگہ دیتا ہے اسے ذبح کر دیا جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جو جگہ دیتا ہے اسے ذرا مرغا فجر میں ہی جگہ دیتا ہے تو اسی کی کاشت میں لگی پڑی. پیر وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کو جگا کے رکھے. پیر وہ ہے جو اپنے مریدوں کو جگا کے رکھے. پیر وہ ہے جو اپنے ماننے والوں کو جگا کے رکھے. پیر وہ نہیں ہوتا جو دوسرے چیزوں کے خلاف لڑ رہا ہے. شریعت مطہرہ کا پابند ہے، کسی بھی سلسلے کا ہے، چاہے وہ برکاتی ہو، چاہے رضوی ہو، چاہے نوری ہو، چاہے حسبتی ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سہروردی ہو، کسی بھی سلسلے کا پیر ہے، اگر شریعت مطہرہ کا پابند ہے تو اس سے محبت کرو، اپنے پیروں سے سچی عقیدت کرو. ہر دیگ میں چلنا مت سیکھو کہ جس دیگ میں چاہو گے چل جاؤ گے. ہر دیگ میں چلنا مت سیکھو. اپنے پیروں کے پاس آتے ہو، اپنے پیروں سے دعاؤں کے لیے کہا کرو، ساتھ میں اپنی ماؤں سے دعاؤں کے لیے کہا کرو. اپنے پیروں کا ادب کرتے ہو، ساتھ میں اپنے اباؤں کا ادب کیا کرتے ہو. سمجھے؟ یہ بات دھیان سے سن لے جانا. ہر سال بتائی جاتی ہے. اب 2 سال میں ایسا کرونا آیا کہ 2 سال سے عرس ہی نہیں ہو پایا. اب عرس ہوا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. ابھی 2 دن اور باقی ہیں. ابھی 2 دن اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ. اب کی بیٹری ایسی چارج ہو کے جائے گی، ایسی چارج ہو کے جائے گی، جتنی ڈسچارج ہوگی تھی سب چارج ہو جائے گی. کریے آپ تیار کرتے رہیے. آپ یہ کریے، آپ امتحان لیجیے، دیکھیے جتنا چاہیے بول. ہم کچھ بھی بول رہے ہیں، ہم کچھ بھی بولتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے برکاتی بھائی بڑے محبت کے ساتھ سنا کرتے ہیں. حضور احسن العلماء مرشد اعظم بڑی محبت کیا کرتے تھے آپ لوگوں سے. ہر مرید یہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے، مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے. وہ آپ سب سے بہت محبت کیا کرتے تھے. ان کا چہرہ دیکھنے کے بعد کوئی چہرہ سمجھ میں نہیں آتا اس زمانے میں. علی بھائی آپ کے مرشد کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمکتا تھا. حنیف بھائی کہتے ہیں، حنیف بھائی ماشاءاللہ آج زیادہ دنیا گھومے ہوئے ہیں. کہتے ہیں پورب کو دیکھا، پچھم کو دیکھا، اتر کو دیکھا، دکشن کو دیکھا، ساؤتھ کو دیکھا، نارتھ کو دیکھا، ایسٹ کو دیکھا، ویسٹ کو دیکھا، مرشد جیسا نہیں دیکھا. حنیف بھائی یہی نعرہ تو نہیں سنا تھا 2 سال سے. غوث کا دامن یہی تو نہیں سنا تھا 2 سال سے. جب آپ غوث کا دامن کہتے ہیں تو برکاتی بغداد پہنچ جاتے ہیں تصور میں. اور جب ماہرہ میں آتے ہیں، جب ماہرہ میں آتے ہیں اور جامعہ کے گنبد کو دیکھتے ہیں تو بغداد کی یاد ضرور آتی ہوگی. بغداد شریف کی، بغداد کا نمونہ ماہرہ بن گیا ہے. تو یاد 2 سال لاک ڈاؤن تھا، لوگ گھروں میں بیٹھے رہے، ہم پھر بھی نہیں بیٹھے، ہم کام کراتے رہے. اور ہمارا کام کاغذوں پہ نہیں ہے، ہمارا کام زمین پر ہے. آپ میں بہت سے جو 2 سال کے بعد آئے ہوں گے انہوں نے مسجد برکاتی کو دیکھا. مسجد برکاتی ماشاءاللہ مسجد کیسی لگ رہی ہے، مسجد کیسی لگ رہی ہے. زندگی کام کے لیے ہے، اختلاف کے لیے نہیں ہے. اتحاد میں زندگی ہے، اختلاف میں موت ہے. یہ جامعہ احسن البرکات یہ حضور احسن العلماء کا فیضان ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. یہاں سے فارغین بچے اشرفیہ میں بھی ہیں، امجدیہ میں بھی ہیں، رواناہی میں بھی ہیں، اوجھا گری میں بھی ہیں. اور جو شہزادے ہمارے نظام بھائی اشرفیہ گئے ہیں، اسی سال گئے ہیں کلاس میں 2 نمبر میں، 1 نمبر سے کم رہ گئے نہیں تو 1 نمبر پہ ہوتے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے کہا اس سال پچھاڑیں گے، اس سال پچھاڑیں گے. نظام نہیں ہے 1 ہی نمبر لے کر آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. تو کیا بات ہے، اساتذہ کی محنت کے ساتھ صاحب البرکات کا فیضان بھی ہے. خالی لوگ کہتے ہیں دعا کر دیجئے،
دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے یہ کام ہو جائے، کرنا کچھ مت، سارا کام ہو جائے۔ دعاؤں سے سارا کام ہوتا۔ اس بات کا یقین رکھو، ہمارا ایمان ہے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رحمت بھرے ہاتھ اٹھاتے، ساری دعائیں قبول ہو جاتی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ سرکار کو یہ معلوم تھا کہ دعا کروں گا کام ہو جائے گا، امت دعاؤں کے چکر میں رہ جائے گی، عمل سے دور ہو جائے گی۔ تو سرکار نے عمل پیش کیا ہے، چاہے میدان بدر ہو، چاہے میدان احد ہو، چاہے میدان خندق ہو، پہلے عمل پیش کیا ہے، اس کے بعد دعا کی ہے۔ تو پہلے عمل پیش کرو، اس کے بعد دعا کرو۔ عمل یہ ہے اماں کو مارو گے، عمل یہ ہے ابا کو مارو گے، عمل یہ ہے کہ اماں کو کھانے کو نہیں دو گے، ابا کو کھانے کو نہیں دو گے، ابا کی دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں اور یہاں لا کے نذرانے کے لیے پیسے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ پہلے ماں باپ کا حق ہے، بعد میں پیر کا حق ہے، پہلے مرشد تمہاری ماں ہے۔ پہلے مرشد کون ہے؟ ماں نے بتایا، ماں نے بتایا سنت کیا ہوتی ہے، ماں نے سنت گھٹی میں پلائی، ماں نے پالا، ماں نے بڑا کیا، مرشد سے ملاقات کرائی۔ جب ماں نے مرشد سے ملاقات کرائی، باپ نے مرشد سے ملاقات کرائی، جب مرشد کے در کو پہچانے ہو، یہ ماں باپ کا احسان مانا کرو کہ انہوں نے محرہ کے در پہچانوا دیا ہے۔ انہوں نے محرہ کا، اس دن میرے پاس بہار سے فون آیا، بہار سے فون آیا، باپ ہو رہے تھے، بولا بیٹا 3 دن سے روزانہ پٹائی کر رہا ہے، بیٹا 3 دن سے روزانہ مار رہا ہے۔ میں نے دعا کری، اللہ تعالیٰ بیٹے کو اپنے سلیم عطا فرمائے۔ بیٹا باپ کو بھی مار رہا ہے اور فون بھی کر رہا ہے۔ ایک بات سن لینا نا برکاتیوں، اگر ماں باپ کے گستاخ ہو، ماں باپ کو پریشان کرتے ہو تو محرہ میں دعا کے لیے فون کبھی مت کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے، امین ملت کو کبھی کبھی بغیر بتائے بھی معلوم ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بغیر بتائے بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اپنے والدین کا ادب کرو، اپنے ماں باپ سے محبت کرو۔ عرس میں آئے ہو، نہیں آئے تو گونگے ہو گیا، زبان بولتی ہوئی ہے نا، بولو آئے ہو، دعاؤں کے لیے آئے ہو۔ اب ایک بات سنو، جو بھی بچہ بتا رہا تھا بہت قیمتی چادر مت لانا، اب جاڑا آ رہا ہے، ابھی تو موسم ٹھیک ٹھاک ہے، تھوڑا سا تیز جاڑا آئے گا تو محلے میں غور کرنا، بڑی بی پہ، بڑے میاں پہ، بچی پہ، بچوں پہ، یتیموں پہ، یتیروں پہ، بیواؤں پہ اگر چادریں نہ ہو تو سالیں خرید کے دے دینا۔ اگر یہاں چادر کے لیے پیسہ لے کر ہی آئے ہو کہ ڈالنی مہنگی چادر ہے تو آج یہ ہمارا حکم ہے، امین ملت کا حکم ہے، تو بہت مہنگی چادر کی جگہ مارکیٹ سے کمبل لینا، جا کے محلے کے غریب کو دے دینا۔ 200 روپے لیے کی چادر لے کے آیا تو 200 روپے کا بھی کمبل ہے، 300 روپے کا بھی کمبل ہے، کمبل والوں کو میں نے کبھی سے دے نہیں کیا ہے۔ ان کمبلوں کو جب جاڑے میں وہ گرم کمبل اوڑھیں گے، کیونکہ دعائیں دیں گے، وہ آپ کے کاروبار میں برکت کریں گی۔ یہ بزرگ آپ کی چادر نہیں دیکھتے، یہ بزرگ آپ کے دل کو دیکھتے ہیں۔ اگر دل میں ماں باپ کی گستاخی ہے اور پیر صاحب پر 50,000 کی بھی چادر ہے، وہ چادر بیکار ہے، چادر کسی کام کی نہیں۔ عزیز بھائی بھولو مت، سمجھے؟ سچی سچی بول رہا ہوں، چاہے جلسوں میں بلانا، چاہے جلسوں میں مت بلانا، کوئی فرق نہ پڑتا، سمجھے؟ آپ اچھے، اپنا گھر اچھا، ہمارا گھر تو ایسا اچھا گھر ہے سب کو اچھا لگتا ہے، ہمارا گھر تو ایسا اچھا گھر ہے سب کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ اچھے کا گھر ہے، یہ نوری کا گھر ہے، یہ خدرے کا گھر ہے، یہ برکاتی گھر ہے، یہ برکات صاحب رحمۃ اللہ کا گھر ہے، یہ شاہد الجلیل کا گھر ہے۔ محلہ کی بستی بڑی چھوٹی سے ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہاں تو ولایت کی فیکٹری ہے، یہاں تو ولایت، وہ ایسی ولایت کی فیکٹری، شاہ نوری میاں مسجد برکاتی میں ہوں اور بریلی میں دیکھنے کون پیدا ہوا ہے، اور مفتی اعظم کی پیدائش کی اشارت دے دیں بریلی شریف میں بیٹھ کر۔ ایک بات اور سننا،
کان کھول کے سننا، کان کی کھیک نکال کے سننا، مفتی اعظم کی ولایت کا انکار نوری میاں کی قطبیت کا انکار ہے. صحیح بات ہے حضرت؟ نوری میاں کی، مفتی اعظم کی ولایت کا انکار نوری میاں کی قطبیت کا انکار ہے. کہ قطب نے کہا تھا کہ صاحبزادے پیدا ہوئے ہیں، بچہ بڑا وقتاور ہے، بچہ ولی ہے. اگر انکار کرتے ہیں مفتی اعظم کی ولایت کا تو نوری میاں کی قطبیت کا انکار کرنا پڑے گا ہم لوگوں کو جو سرکار مفتی اعظم کی ولایت کا انکار کرتے ہیں. میرا مرشد بھی ولی تھا، قاری آکر آپ کا بھی مرشد ولی تھا، شہاب الدین صاحب آپ کا مرشد بھی ولی تھا. ایک ولی نے دوسرے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دلوایا ہے تو ولی ولی کو پہچانتا ہے. ایک ولی نے دوسرے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دلوا کر سرکار غوث اعظم کا پٹا میرے اور میرے بھائی کے گلے میں ڈلوا دیا. یہ کیا بات تھی؟ ولی ولی کو پہچان رہا تھا. وہ معلوم تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ بریلی میں محرم میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے گا کہ ان کی نگاہ ولایت دیکھنی تھی کہ میں نے اپنے بچوں کے گلے میں سرکار غوث اعظم کا پٹا ڈلوایا ہے وہ کسی سید زادے سے نہیں، ایک خاندادے سے ڈلوایا ہے، ایک خاندادے سے ڈلوایا ہے، ایک خان صاحب نے ڈلوایا. وہ خان صاحب اور دو خان صاحب ایسے خان صاحب جن پہ ہماری جان قربان ہے، ہمارا مال قربان ہے، وہ ایسے خان صاحب ہیں ہمارے خاندان کی. ارے اگر مفتی اعظم کی ولایت کا انکار، اعلیٰ حضرت کی قطبیت کا انکار، مجدیت کا انکار، محرہ کا انکار ہے، ہمارے خاندان کی دو ہی تو کرامتیں ہیں بہت بڑی، ایک اعلیٰ حضرت ہے، ایک مفتی اعظم ہے. اللہ تعالیٰ ان پیارے پیارے برکاتی بھائیوں کو، ان پیارے پیارے احسنی بچوں کو، پیارے پیارے کسی بھی سلسلے سے بیعت ہو، احسنی تو ہو، احسنی تو ہو. اے احسنی بچوں، کان کھول کے سننا. اس جامعہ میں جب تک ہو، جب تک اپنے دادا کی وصیت پر عمل کر رہے ہو. ہم ابا، یہ تاؤ، وہ دادا. دادا نے فرمایا تھا کہ ہمارے مریدین اور متوسلین سے کہہ دینا کہ ساری عمر جب تک حیات ہیں اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مضبوطی سے تھامے رہیں. سمجھے؟ اے احسنی بچوں سننا. بہت امین ملت سے بیعت ہو گئے، بہت میرے پاس آ کے پھنس گئے ہوں گے، لیکن ایک بات دھیان رکھنا، اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مضبوطی سے تھامے رہنا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا مسلک وہی مسلک ہے جو ان 7 قدموں کا مسلک تھا. اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت جس طرح ان کا رب چاہتا ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نچوڑ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو مسلک اعلیٰ حضرت پر جو ان 7 قدموں کا مسلک تھا، ساری بزرگوں کا مسلک تھا، اس مسلک پر ساری عمر ڈٹا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جب ہمارا خاتمہ ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہو. میرے چچا سید حسین میاں زیدی ڈاکٹر کے پاس دکھا کے آئے، مجھے بلایا، اپنے انتقال کا اشارہ دیا، اپنے انتقال کا اشارہ دیا. مجھ سے بولے بیٹا ہم اسی مسلک پر قائم ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. یہ بات ہے دوپہر کی، اور رات میں انتقال کر گئے، رات میں انتقال کر گئے. اے بابو، رات میں انتقال کر گئے. میرے والد نے میرے برادر محترم سے کہا، مجھ سے کہا قائم رہنا. الحمدللہ ہم اشرف میاں، امین میاں، امان میاں، عثمان میاں، حیدر میاں، محسن میاں، برکات میاں، جتنے بھی میاں ہیں تو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے. اللہ نے چاہا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گی. اللہ کرے ہماری آنے والی نسلیں، وہ آپ کے آنے والی نسلیں اسی مسلک پر قائم رہیں. اب اس کے بعد رزلٹ کا اعلان ہوگا، شرف ملت کی گفتگو ہوگی، امین ملت کی دعا ہوگی، سلام ہوگا، کھانا ہوگا، کھانا کھائیے گا. بہت سے تو لنگر کھانے آتے ہیں اور ساری عمر کھاتے تو ہمارے نانا کا صدقہ ہی ہے، ہمارے نانا کا صدقہ کھاتے ہیں. تو کھانا بھی کھانا، کھانا کھا کے سونا، سونے کے بعد فجر پڑھنا، فجر کے بعد کھلانا، پھر محفل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.
नाज़िम मियाँ یہ اسی مسئلے کے اعلیٰ حضرت پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آنے والی مسئلے کے نسلیں بھی مسئلے کے اعلیٰ حضرت پر ہیں کہ اللہ جتنے بیٹھے ہیں ممبر پر ان کی سب کی مسئلے کے اعلیٰ حضرت پر ہیں، مسئلے کے اعلیٰ حضرت۔ اور سنو ہم بیٹے تو بیٹے ہیں، ہمارے گھر کی جو بیٹیاں ہیں یا اللہ ان کی اولادیں بھی مسئلے کے اعلیٰ حضرت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کے یہاں بچے ہوں، ہمارے بیٹوں کے یہاں بچے ہوں، سب مسئلے کے اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں۔ اسے بڑی مضبوطی سے تھامنا۔ ایک بات اور سنو، ابھی دستخط وغیرہ ہو رہے ہیں یار، دستخط ہونے تو جب تک یہ دستخط کر رہے ہیں ہم آپ کو شروع کر رہے ہیں۔ آپ مرید ہوتے ہو، آپ کو کیا دیا جاتا ہے؟ شجرہ۔ کیا دیا جاتا ہے؟ بیت رضوان دی تھی شجر پر، شجر سے ہوا شجرہ۔ نوٹ نہیں گرتا، نوٹ نہیں کھوتا، شجرہ کھو جاتا۔ شجرہ کھو گیا، دوسرا شجرہ دے دو، شجرہ مل جاتا ہے۔ اپنے شجرے کو بڑی حفاظت سے رکھا کرو، یہاں پڑھتے رہو گے تو برکت ہے، قبر میں جاؤ گے تو مغفرت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 1976 میں مرید ہوا تھا۔ کب؟ عمر نکالنے لگے، عمر کتنی ہوگی اپنی کی؟ 1976 میں۔ آپ میں بہت 1976 میں پیدا بھی نہیں ہوں گے، ہمارے زیادہ تر اساتذہ 1976 میں نہیں پیدا ہوئے ہوں گے۔ میرا شجرہ ویسے محفوظ ہے جس پہ سرکار مفتی اعظم نے اپنے ہاتھ سے نام لکھا ہے، اپنے ہاتھ سے دفن کیے۔ اتنے لمبا شجرہ اسی حالت میں رکھا، اس کاروں نے دیکھا ہے شجرہ ویسی سلامت الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ یہ شجرہ بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے۔ شجرے کو مذاق میں سمجھا کرو کہ جہاں چاہو پھینکو، شجرہ اپنی جان کے بعد رکھا کرو، کیونکہ جب اس دنیا سے جاؤ گے تو نہ ڈالر جائے گا، نہ ریال جائے گا، نہ پاؤنڈ جائے گا، نہ یورو جائے گا، نہ نوٹ جائے گا، نہ سونا جائے گا، نہ چاندی جائے گی، نہ ہیرا جائے گا۔ قبر میں کیا جائے گا؟ تو جو چیز قبر میں جانی ہے اس کی پرواہ نہیں، اور جو چیز قبر میں نہیں جانی اس کی پرواہ ہے۔ تو اپنے شجرے کو سنبھال کر رکھا کرو، شجرہ سنبھال کر رکھو گے نا۔ اور جن برکاتیوں کے پاس سے شجرے کھو گئے ہوں یا سنبھال کر نہ رکھ پائے ہوں، وہ قاری عثمان صاحب، قاری کوثر صاحب سے کہیں شجرے مل جائیں گے۔ ایک تو آپ یہ کہ چائے سے زیادہ کتنی گرم ہوتی ہے، ہم تو کہتے ہیں شجرہ دے دو، یہ پوچھتے کھویا گیا ہے۔ ارے جن کا پاس مارکیٹ اس کا کھو گیا، اس کا کھو گیا، وہ دوسرا شجرہ دے دو۔ شاہجہاں پور سائڈ سے ایک شخص آئے، ضلع شاہجہاں پور کے کسی گاؤں میں امامت کے لیے رکھے گئے، تو ان سے پوچھا کس سے مرید ہو؟ بولے نجیب میاں۔ یہ لطیفہ نہیں ہے، سچا یہ۔ بولے کس سے مرید ہو؟ بولے نجیب میاں سے۔ بولے ثبوت لاؤ، ثبوت لاؤ۔ اگر نجیب تو آئے، سرکار ثبوت تو دے دو، امامت تو نہ رکھ رہے۔ چلو نے ثبوت دیا گیا۔ شاہجہاں پور کے آس ایک گاؤں ہے گورا، گورا ہے، گورا میں بڑے میاں مرید تھے۔ ہماری کوتاہی ہم انہیں شجرہ نہیں دے پائے۔ ایک دو بار شجرہ، تیسری بار گئے، بولے شجرہ کہاں میں مل جائے گا؟ بولے پیر صاحب اگر ہم مر جائیں گے تو ہماری قبر کو تم جاؤ گے، ہماری قبر میں تم جاؤ گے، ہماری قبر میں تو شجرہ جائے گا، شجرہ دو، شجرہ۔ میں کہا بھیا شجرہ دے دے، آدمی قبر میں جانا نہیں چاہتا، تیری قبر میں کون جائے گا؟ جنت سچا ہے، قبر میں جانا وہی چاہے گا۔ قبر میں جاؤ گے جب جنت کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبریں بہت وسیع ہوں، ہماری قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوں، ہماری قبروں میں سرکار کی زیارت ہو جو ہماری معراج ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور میرے سارے بھائیوں کو، سارے بھتیجوں کو، سارے بھائیوں کو، ساری بھتیجیوں کو، ان کے آنے والی اولادوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے۔ اور میرے داماد بیٹھے ہوئے سعید میاں، کہ اللہ سعید میاں کو بھی مسلک ساری امت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے۔ میرے بہت پیارے داماد ہیں سعید میاں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، ان کو خوش و خرم رکھے۔ یا اللہ یا رحمان انہیں حاصلوں کے حسد سے بچائے، شرینوں کے شر سے بچائے، زمینی آسمانی بلاؤں